بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عشق اور شرع، جو کہ کتاب جواہر العشق سے منتخب کیا گیا ہے۔ بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عشق و شرع کی آپس میں سخت دشمنی ہے۔ جہاں ایک موجود ہو وہاں دوسرے کا پنپنا ناممکن سی بات ہے۔ پھر اولیاء اللہ کا کلام پڑھا تو اس میں بھی دونوں کو ایک دوسرے کی ضد ہی لکھا گیا۔ پھر بہت جلیل القدر ہستیوں جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سی ہستیوں کے سوانح عمری پڑھی تو ان سب کو فقر کے بلند مقام پر پایا اور یہ سب شریعت کے پابند بھی نظر آئے۔ لیکن جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اختلاف دراصل شریعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان ملا اور علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے شریعت کو غلط رنگ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ورنہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جن کا شمار بہت سینئر فقراء میں ہوتا ہے، یقیناً وہ بھی شریعت کے خلاف رطب اللسان نظر آتے۔ تو انہوں نے یہ اختلاف کیوں نہیں کیا اور پچھلی کچھ صدیوں کے فقراء نے ملا اور ان کی تعلیمات کو ہی تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اوائل زمانہ کے فقراء کا دور یا اولیاء کا دور مبارک فتنہ سے پاک تھا، جبکہ جس زمانے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت دین کو بگاڑ دیا گیا تھا۔ مثلاً سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتب میں فرمایا کرتے ہیں کہ جو شریعت کو ترک کر دے اسے فقیر ہرگز نہ مانو۔ پھر خود ہی اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ نفل نمازہ کم زنانہ تے روزہ صرفہ روٹی ہو، یعنی جب روزے کے لوازمات ہی پورے نہ کیے جائیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہ کر روٹی کی بچت کر رہے ہو، اور اگر نماز کے ساتھ ساتھ عمل نہیں ہوگا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے مخنث کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس دور میں مولوی اور علماء حضرت نے بس اللہ سے ڈرانے پر زور دیا کہ وہ ایسے نہ کرو تو ایسے ہو جائے گا، یوں نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ کا ڈر اتنا زیادہ دل میں بٹھایا جائے گا تو ڈر ہی انسان سے صحیح کام بھی غلط کروا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عمل سے زیادہ علم پہ زور دیا گیا تو دین میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ مفہوم بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی برے کاموں سے باز نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نعوذ باللہ کہ نماز صحیح نہیں ہوئی۔ نماز بالکل حق سچ ہے، بس اس کو ادا کرنے والے کی نیت ٹھیک نہیں۔ بس نماز پڑھنے کو فرض قرار دیا گیا، جبکہ نماز کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ ان حالات میں کامل فقیر کسی سے ڈرے بغیر حق کا کلمہ بلند کرتا ہے، اور ان فقراء نے بھی یہی کیا۔ علل اعلان غلطیوں کی نشاندہی کی، لیکن آج کے نام نہاد پیروں نے اور صوفیہ نے اس بات کا غلط مطلب لیا اور اعمال کو درست کرنے کی بجائے ایک بار پھر اسی چیز کو ہوا دی گئی کہ شرع اور عشق میں ویر ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ عشق فقیر سکھاتا ہے اور شریعت کا اصل محافظ بھی فقیر ہی ہے، تو کیسے ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہو سکتی ہے؟ بس آج کل کے پیر کی بجائے کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو شرع ایک تسبیح کے دانے کی طرح اور عشق اس تسبیح کا امام معلوم ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔